अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आपको स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खुशामदीद कहते हैं। जहां क्रिकेट वहां हम। आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग का आज कांटेदार मुकाबला होने वाला है, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा लाहौर कलंदर के साथ। और सब एंटीसिपेटेड है इस मैच को देखने के लिए। मुझे स्टूडियोज में हमारे गेस्ट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान के साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सकलैन भाई, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म, आज फिर इनसे सकलैन भाई की शुरू से आदत होती, दूसरा सवाल करें। यासिर भाई, बात करें तो आपको पता है इंतजार की घड़ियां खत्म। इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर का मैच आज होने जा रहा है। बहुत से लोगों को इस बेसब्री से इंतजार था पाकिस्तान सुपर लीग का, जो पूरा एक सफर है पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सकलैन भाई के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ खेले हैं, मेरे सीनियर भी हैं और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, इनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीखते रहते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। PSL 9 ऑब्वियसली इस हमारा ब्रांड है PSL, और जब भी होता है तो एक क्रिकेट फेस्टिवल का एक समा होता है। अब हर कोई जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोगों की इंटरेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है। सोशल मीडिया पे अगर देखें पाकिस्तान की जो ओवरऑल अगर पॉलिटिकल हालात देखें और वो देखें, फिर उसके बाद क्रिकेट का इस तरह आना और लोगों का एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छे से इंटरेक्ट करना, अपने फेवरेट प्लेयर्स को बैक करना, ये सारी चीज़ें जो है ये PSL की बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव्स हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली क्रिकेट पे बात करते हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है और ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। सकलैन भाई, मैं आज के मैच में तो आना चाहूँगा, लेकिन आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। जो सफ़र की मैं बात करूँ, 9वां एडिशन है, आपको पता है इससे पहले एडिशंस खेले गए। स्टार्ट की बात तो मैं खुद भी कहता था कि यार पता नहीं पाकिस्तान आएगी, ये क्या सक्सेसफुल होगी। उस सफ़र को कैसे देख रहे हैं यहाँ तक? देखें, PCB को चाहे जितने भी बोर्ड के चेयरमैन आए, जितने भी लोग आए, जितनी भी चेंजिंग हुई, आई थिंक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि अब 9वां एडिशन चल रहा है और क्रिकेट घर आ गई है, वापस आ गई। अब जो यंगस्टर्स हैं वो अपने हीरोज़ को देख सकते हैं, उनके साथ टाइम गुजार सकते हैं। बॉल बॉय जो हैं वो कल को पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर्स बन सकते हैं। बहुत सारी देख के आपको इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल काइंड ऑफ चीज़ें मिलती हैं आपको। तो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए PCB को कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट की। इतने हालात के बावजूद, पहले बाहर PSL होता था, अब घर के अंदर लेके आ गए हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, सॉफ्ट इमेज दुनिया में भी जा रहा है। तो आई थिंक बहुत सारा जो है वो एप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं PCB वाले। बड़ा और अच्छा हो सकता है, इनको देखना चाहिए कि हर एडिशन के बाद इनकी लर्निंग्स क्या थी और उन लर्निंग्स के ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनाई कि नहीं बनाई। अगर नहीं बनाई तो बना लेनी चाहिए। बहरहाल यहाँ तक आ गया है। आई थिंक प्रॉब्ली आप ही ऑफेयर बात कर रहे थे यासिर के, थर्ड जो है वो मोस्ट व्यूअर्स जो है फ्रेंचाइज क्रिकेट की जो है वो PSL है। मेरा ख्याल है वो सेकंड होनी चाहिए IPL के बाद। ठीक है, IPL बहुत पैसा फेंकता है और उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, मुल्क बड़ा है, इंडियन जो सारे हैं उनके अंदर एक नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना सपोर्ट भी करते हैं, हमारे अंदर भी है। तो आई थिंक सेकंड है, थर्ड नहीं। मेरी अपनी दिल की वो है, शायद वो जो स्टैट्स आपके सामने उस पर थर्ड पे है, तो हम लोग आ सकते हैं दूसरे पे। अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखा जाए तो हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो IPL से बेहतर है। जितने भी फॉरेनर्स आए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। तो आई थिंक अगेन इस पे मैं रैप अप करूँगा। आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ एप्रिसिएशन और तारीफ़ाती कलमात PCB के लिए कहने चाहिए कि 9वां एडिशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा। जहाँ यासिर भाई, हम अनफॉर्चुनेट है, क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन कुछ एप्रिसिएशन भी होती है। लेकिन जो सकलैन भाई बात कर रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल लीग्स की बात में करूँ तो पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, कम वसाइल होने के बावजूद जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किए, पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है। देखिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी है, प्लेयर की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। ये यहाँ पे आके एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें फील होता है बाकी लीग्स में। अगर हम देखते हैं इवन IPL में अगर देखें तो हमें प्लेयर क्वालिटी वो नज़र नहीं आती जो हमारे अपने प्लेयर्स की हमें लगती है। तो वो टैलेंट तो है माशाल्लाह, नेचुरल टैलेंट है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली जितना अपनी लिमिटेशंस में रह के PCB ने जितना भी इसको किया है, जिन हालात में किया है, मतलब सिक्योरिटी के जो हालात जो थे, तो बुरे हालात थे, और उसमें मतलब मैं लास्ट ईयर मैंने ग्राउंड में जाके बड़े मैचेस देखे हैं क्योंकि सिलेक्टर भी था। तो 5 लेयर्स को क्रॉस करके जाना इतना आसान नहीं होता। पहले गाड़ी खड़ी की, फिर वहाँ से गए, स्कैन हुआ, फिर वहाँ से पहुँचते पहुँचते ना अब सारा कुछ स्कैन हो जाता है, इतना मतलब। तो इस चीज़ को मेंटेन रखना, फिर माशाल्लाह अब जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और इस पे बड़ा ज़बरदस्त, कल भी मैं देख रहा था 7000 जो है उसको
ڈپلائی کیا ہوا ہے، اور میرے خیال سے یہ گڈ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان چیزوں کو اب جس طرح ہوم گراؤنڈز ہیں ان کی کمی ہے. پشاور کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہ زلمی کا، وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، 9واں سال ہے. اور اگر آپ وہاں پہ جاؤ تو جو پشاور کی کرکٹ ماشاءاللہ کافی پلیئرز آئے ہیں پاکستان کو، ملے ہیں، میں خود پشاور کا ہوں، تو وہاں پہ یہ چیز، اس چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے وہ بالکل ویران پڑا ہوا ہے، تیسرا چوتھا سال ہے، اور اب جو گراؤنڈ بنا ہے اس کو فنش نہیں کر پا رہے، مطلب وہ گھاس نہیں لگ رہی، سال ہو گیا ہے. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا بندے کو تھوڑا سا ڈپریس بھی کرتی ہیں اور ڈس ہارٹ بھی کرتی ہیں جو کرکٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر جو ان کا پوائنٹ ہے پشاور زلمی کا، میرے خیال سے دے آر رائٹ کہ یار ہمیں جو ہے ہوم گراؤنڈ نہیں ہے ہمارا، بٹ اگین اس پہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے باقی چیزیں بھی نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پوائنٹ ہے، لیکن سکلین بھائی ایک اچھی بات جو یاسر بھائی نے بتائی، ہم جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات کرتے ہیں، ہم دوسری ٹیمز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لٹرلی وہ جو قربانی ہمارے جوانوں نے دی ہے، خاص کر کے کرکٹ کو واپس لے کے آنے میں، کرکٹ نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول اس میں پلے کیا تھا، واپس انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستان کے لیے اپروچ کرتے ہوئے پازیٹیوٹی میں. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا خود بھی سوال ہوتا ہے، کیونکہ آپ گھومتے بھی رہتے ہیں پاکستان میں، کوئٹہ کی بات کروں، پشاور کی بات کروں، ایک اپنائیت ہوتی ہے اپنی ساتھ ٹیم کی. کوئٹہ والے ہمیشہ شکایت ہم سے بھی کرتے ہیں کہ یار کوئٹہ کی ٹیم ہو کے یہاں پر ایکٹیویٹیز نہیں کرتی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو سپریڈ آؤٹ اپ کرنا چاہیے سلو اینڈ اسٹڈی پی ایس ایل کو. دیکھیں یہ تو ہے ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گراؤنڈز ہیں یا پلیئنگ ایکٹیویٹیز کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، انفراسٹرکچر ہیں، خالی کرکٹ نہیں، ہاکی ہے اور بھی دوسری چیزیں دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے، خالی پی سی بی نہیں، ہر طرف دیکھتا رہے، ہر سپورٹس کی اس کے اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے. آپ انگلینڈ میں ایک کاؤنٹی میں چلے جائیں اور جا کے کلبیں گنے اور گراؤنڈیں گنے، یو ول بی شاکڈ کہ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں. اس میں غالباً میں اب آؤں گا تھوڑا سا اسلامک بات کرنے کے لیے. بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر آپ کا جسم مضبوط ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے. گورا کیا کہتا ہے، ہیلتھی باڈی ہیلتھی مائنڈ ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے اگر اس طرح کی وہ دے دیں ہم لوگ فیسلٹیز بنا کے، انفراسٹرکچر بنا دیں، گراؤنڈیں بنا دیں، تو آپ دیکھیں آپ کی ساری سپورٹس اوپر چلی جائیں گی. خالی کرکٹ نہیں، دوسری بھی اوپر چلی جائیں گی. ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. پشاور زلمی والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ادھر نہیں ہے، کوئٹہ گلیڈر کہہ رہے گلیڈیٹر والے ہمارے پاس نہیں، لاہور قلندر کے پاس بھی کوئی نہیں، انہوں نے بھی اپنا کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا ہائی پرفارمنس سینٹر. اور اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ تو کرے نا، خود بھی آئے، اور یہ نہیں کہ خالی پی ایس ایل ہو اس میں کھیلیں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. تو آئی تھنک پی سی بی کو چاہیے کوئی ایسی پالیسی بنائے، سارے فرنچائزی کو کہیں کہ اپنا کوئی ہائی پرفارمنس سینٹر بنا لو، کوئی ایسی فیسلٹیز کو پکڑو اور گورنمنٹ کے ساتھ مل جاؤ، کوئی لو گراؤنڈیں لو اور وہاں پہ بناؤ. اور یہ ایک بڑا اسٹیڈیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی گراؤنڈز بھی ہوں، اکیڈمیز بھی بنائیں، اور جو ہے اس کو پھیلا دیں، جال پھیلا دیں. اور یہ نیشن کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. ہیلتھی جو ہے نا لائف سٹائل ہو جائے گا، ویل بینگ جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے گی. تو آئی تھنک پشاور والے رو تو رہے ہیں، صحیح رو رہے ہیں، بٹ بھائی رونے دھونے سے کیا، آپ کتنا کچھ کر رہے ہو، یا کراچی والے کتنا کر رہے ہیں، کوئٹہ گلیڈیٹر والے کیا کر رہے ہیں، مطلب وہ تو بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ. لاہور قلندر کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے ہائی پرفارمنس سینٹر بنایا ہوا، کوئی خالی آپ کے لیے جو انہوں نے بنایا وہ اپنے کے لیے بزنس ماڈل بنایا انہوں نے، باقی اور پبلک کے لیے کیا ہے. 24-25 کروڑ عوام ہے، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. یہ سب مل کے بیٹھ جائیں، پی سی بی ساتھ میں بیٹھے، یہ سارے فرنچائزی ساتھ میں بیٹھیں، اور پنجاب گورنمنٹ ہے، جناب سندھ گورنمنٹ ہے، ان کے ظاہر اسپورٹس بورڈ ہیں سارے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو کوئی یار آؤ ہم کس طریقے سے پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں، پاکستان کی یوتھ کو ہم لک آفٹر کر سکتے ہیں، اور دوسری جو ہماری سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے ہم اٹھا سکتے ہیں، اس اینگل سے بھی بیٹھنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یاسر بھائی یوتھ انگیجمنٹ کی بات کروں، مجھے پتا ہے ٹیمز نے کام کیا لیکن اس لیول پہ نہیں کیا جو کہ آپ دوسری ٹیمز کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ان کو تھوڑا سا آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی اس طرف ہے. لیکن یوتھ انگیجمنٹ کی بات کروں، سلو اور 9 سال تو ہو گئے اب اس سے زیادہ کیا خواہش تو ہے اس چیز کی، لیکن کو تو کچھوا بھی جیت جائے. لیکن یاسر بھائی یوتھ کی بات اگر میں کروں، یوتھ کی انگیجمنٹ کی بات کرنا چاہوں یہاں پر، ایک اچھی بات جو مجھے لگی، میں اس چیز پہ بہت زیادہ زور بھی دیتا رہا ہوں کہ یار جو پاکستان اور انڈر 19 کا جو گیپ، آپ کیونکہ خود بھی اپنا رہے ہیں، ہیڈ کوچ سکلین بھائی بھی یہاں موجود ہیں، یار اس کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے. وہ لڑکا بیچارہ انڈر 19 میں پرفارم کرتا ہے، کہیں کھو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آتا. نسیم شاہ بھی اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے بھی تگڑے لڑکے تھے وہ نظر آج تک نہیں آئے. لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے جو لڑکے انڈر 19 کے ٹاپ پرفارمنس تھے، آج پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہیں، لیکن بعد میں کیا؟ پھر میں وہی سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بعد میں کیا؟
میرے پاس جو میں سمجھتا ہوں نا، ہم لوگ جس سسٹم میں کھیلے ہیں، سکلین بھائی بھی اور ہم بھی، وہ ایسوسیشن تھی، ٹھیک ہے. اس میں ایک پاتھ وے بن گیا تھا ینگسٹر کے لیے کہ ینگسٹر کس طرح وہ انجیکٹ ہوگا فرسٹ کلاس کی ٹیم میں، ٹھیک ہے. ہر سال 2 سے 3 لڑکے 4 لڑکے وہ انڈر 19 کے آتے تھے. اچھا یہ جو 3 سال گزرے ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ سوری ٹو سے، یہ جو دوبارہ ایک سسٹم بنا تھا نا جس میں انہوں نے نئی چیزیں انٹروڈیوس کی تھیں، ڈسٹرکٹ لیول تھا یا جو بھی تھا، ایسوسیشن لیول تھا، وہ ایک چیز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. سارے کلب کرکٹ جو ہے نا وہ دھرم بھرم ہو گئی. کوئی کلب رجسٹر نہیں ہے، کوئی کلب کرکٹ میں نے دیکھے نہیں ہے اسلام آباد میں. اسلام آباد کے سارے گراؤنڈ جو ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں. آپ اسلام آباد میں تو کلب دیکھ لینا، کلب ہی نہیں. پہلے یار دیکھو، میں 7-8 سال 9 سال پہلے کی بات اگر کروں، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، ہر مہینے 2 مہینے بعد ایک اچھا ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا تھا. ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے ٹورنامنٹ کی. تو لڑکے وہ اس سسٹم میں بہت خوار ہوئے ہیں 3 سال. مطلب یہ میں آپ کو سچ بتاؤں، بہت سے لڑکے بیچارے ضائع بھی ہوئے ہیں، خوار بھی ہوئے ہیں. اور کیونکہ ایک چیز جب آئی ہے تو آپ امپلیمنٹ کرو نا یار. وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ اس کے لیے وہ فورس نہیں بنائی انہوں نے. تو یہ چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی. جو نیا بندہ آتا ہے وہ پچھلا اچھی چیزوں کو پینڈنگ پہ رکھ دیتا ہے، ساری چیزوں کو پینڈنگ پہ رکھ. مطلب میرا جو ایک پرسنل ایک وہ ہے، سیکی بھائی بھی اس چیز سے شاید ایگری کریں، ضرور کریں گے. ایک پل بن گیا نا، برج، اور گورنمنٹ چلی گئی ہے، خالی فیتا کاٹنا ہے نا. نئی گورنمنٹ آئے گی فیتا نہیں کاٹے گی. یہ چیز ہماری کرکٹ میں بھی ہو رہی ہے اور ہر وقت ہو رہی ہے. تو یہ چیزوں کو یار خدا کے لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بیچ میں لڑکے آ رہے ہیں بہت سارے بیچ میں خراب ہو جاتے ہیں، ان کے تو بریڈ اینڈ بٹر کرکٹ ہی ہے. اگر ہم ان کو ایک سسٹم اور ایک سپورٹ نہیں دیں گے، ایک سٹرکچر، اس پہ یار آپ آمین کیوں نہیں کرتے ایک سٹرکچر بنا کے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کاؤنٹی کو چینج کرتے ہوئے اپنا، یا اسٹیٹ کرکٹ کو چینج کرتے ہوئے. آج تک ہم نے نہیں دیکھا. یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے، کبھی وہ ریجن بن جاتی ہے، کبھی ایسوسیشن بن جاتی ہے، کبھی ڈویژن بن جاتی ہے. بس وہ بنایا ہوا پلیئروں کو بیچاروں کو آپ کے لیے جو انفارچونیٹ ہے پلیئرز کے ساتھ جو ہوتا ہوا ہے. لیکن یہاں پر سکلین بھی تھوڑا سا، میں انڈر 19 کے لڑکوں کی جو بات کر رہا تھا آپ کو، چاہے ذیشان کی بات کروں، آپ کو پتا وہ لائم لائٹ میں اس وقت انڈر 19 کے فاسٹ بالر کی بات کریں، چاہے دوسرے لڑکے جو اس وقت پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہوئے ہیں، ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے پی ایس ایل کی ڈیولپمنٹ کی جو ہم بات کر رہے تھے. اور خاص کر کے پھر میں نے کہا نا کہ سلیکٹرز کی بات کریں، کپتان خود وہاں پر موجود ہے، بابر بھی ایکس کیپٹن ہے، شاہین شاہ افریدی کی بات کروں، ان کی بھی آئی ان لڑکوں کے اوپر ہوگی کہ کل کو یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیں یاسر کی جو باتیں تھیں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاؤں گا. کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے ہر چیز میں. اگر کوئی پلیئر ڈیولپ کر رہے ہو تو پلیئر ڈیولپ کر کے وہ کہیں غائب نہ ہو جائیں، اس کی ڈیولپمنٹ ہو، مانیٹرنگ کیا جائے. ہم لوگ NHPC میں تھے تو ہم نے ایک مانیٹرنگ کے لیے ایک باقاعدہ وہ رکھا ہوا تھا کہ ہم نے ہر پلیئر کو مانیٹر کرنا ہے. اور جب 6 ایسوسیشنز والا ایک کانسیپٹ آیا تھا، اس 6 ایسوسیشنز میں یہ تھا کہ بھائی جیسے فرض کیا آپ کی جو پنجاب کی ٹیم تھی، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھا بھی ٹاپ آرڈر سے لے کے انڈر 19 تک سارے جو پلیئر تھے، جو ان کے کوچز تھے، ان کو کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ نے ایک ہمیں لسٹ دینی ہے جس میں آپ کیٹیگرائز کریں گے کہ آپ کا نمبر 1 بیٹسمین یہ ہے مین ٹیم میں، اور اس میں جو ہے ساتھ میں آپ سیکنڈ ٹیم کا بتائیں گے کہ نمبر 1 بیٹسمین کون ہے جو اس کی ریپلیس ہوگا اور کب تک جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے کہ وہ اس لیول تک پہنچ جائے. اسی طرح آپ انڈر 19 میں جائیں، پھر انڈر 16 13 جو بھی تھا اس میں ایسے ہم نے ٹریکنگ میں رکھا ہوا تھا ہر کسی کو، اور اس کو ہم مانیٹر کرتے تھے. اور پلیئرز پروفائل بنائی ہوئی تھی کہ کہیں پلیئر کھو نہ جائے، گم نہ جائے، اور یہ نہ ہو کہ ان کو اپرچونٹی انف نہ ملی ہو. وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا، پھر نئی چیزیں آ گئیں، پھر 24 ٹیمیں بن گئیں، پھر 6 سے 24 آئیں، اب 24 سے پھر 6 کی طرف جائیں گے. سٹاف چینج ہو رہا ہے، کوچز چینج ہو رہے ہیں، کون کرے گا مانیٹر؟ کون کہے گا کہ بھئی یہ ہم نے جناب ایک روڈ میپ بنایا تھا، اس روڈ میپ پہ جانا ہے؟ وہ ہر دفعہ آتے ہیں، مٹا کے چلے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ. اسی طرح چیزیں چلتی. ہمارے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ آیا ہوا ہے یہ کوئی اللہ کا خاص کرم ہے، خود بخود وہ ٹیلنٹ اوپر آ جاتا ہے اور جناب یہ پک کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ڈیولپ کیا، ڈیولپ کوئی نہیں کر رہا. آنیسٹلی اسپیکنگ ڈیولپ کوئی نہیں کر رہا. ہاں آپ کی اللہ نے ایسا موقع دے دیا ہے کہ ایک ایسے مقام پہ جا کے آپ کی نظر کے سامنے آ گیا، اوہ میری آنکھ بڑی تیز ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور میں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. نہ آپ نے ڈیولپ کیا ہے، نہ تیری آنکھیں نہیں تیز ہے کی ہے، یہ تو اللہ نے سامنے لے کے آ گیا. وہ اللہ نے لکھا ہوا تھا اس کے مقدر میں، تقدیر میں، کہ شاہین افریدی بنے گا، شاداب بنے گا، نسیم شاہ بنے گا، بابر اعظم بنے گا. وہ کھیلتے رہے خود ہی.
ना कि नहीं, मैं ये समझ, मैं खुद ऐसे अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। सकलैन भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आज एक बड़ा तगड़ा मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, फेवरेट किसको कहेंगे? दोनों टीमें अच्छी हैं, अगर ऑन पेपर देखा जाए बैलेंस लग रही हैं। ऑफ एयर बात चल रही थी हसरंगा नहीं है और राशिद खान नहीं है, तो जो है लाहौर कलंदर थोड़ा सा वीक लग रहा है, ऐसा है नहीं है। एक तो ये है कि जब आप जीत के जाते हैं ना तो आपको जीतना आ जाता है, और 2 दफ़ा जीते तो 2 दफ़ा जीतना आ जाता है, तो उसमें मेजॉरिटी जो प्लेयर हैं ये वही हैं जो 2 दफ़ा जीते हुए हैं, और कैप्टन भी वही है, तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक साल गुजर गया है, बट वो जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं, जो आपने इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है, जो बिलीफ होता है, जो एनर्जी पास ऑन की जाती है, जो एक यूनिटी होती है, और जिस तरह की एग्जीक्यूशन होती है, तो आई थिंक टीमें दोनों तगड़ी हैं। क्योंकि थोड़ा सा वक्त भी कम है हमारे पास, लेकिन क्विकली यासिर भाई, आज कौन जीतेगा? क्विकली मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्विकली मैंने घर जाना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये बड़ा, मैंने घर जाना है, लेकिन हम लोग, मेरी पॉकेट में, आप दोनों से एक सवाल है, मेरी पॉकेट में क्या, ये ना कहिएगा कि बहुमा मेरे पॉकेट्स होते हैं लेकिन मेरी पॉकेट में क्या है, जरा बताएं। तेरी पॉकेट जो कुछ नहीं होना, तेरी बीवी ने काट लिया सारा कुछ। यासिर भाई, यार तुम्हारी पॉकेट में मेरे का इजी पैसे का कार्ड है। नहीं लेकिन आप लोग भी गेस करें, कल हम लोग जो उनसे इसकी तफसील जो उनसे आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग भी गेस करें, हमारे अपना ट्विटर हैंडल्स के ऊपर आप लिख सकते हैं हमारी पॉकेट में क्या है। लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आज कांटेदार मुकाबला देखा जाना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, बोथ टीम्स में अपना बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जो भी जीतेगा पाकिस्तान। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।